عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المکین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ جسے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو حکومت کرتے ہیں ان کا حکم مانو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیے مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ایمان والوں کو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اس کی فرما برداری کرو، اس کی اطاعت کرو، اور اس بندے کا کرو جو تم میں حکومت کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تفسیرات احمدیہ میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر کو جہاد کے لیے بھیجا، اور لشکر کے امیر حضرت خالد بن ولید تھے اس وقت، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سپاہی بن کر اس لشکر میں تشریف لے گئے تھے۔ اور جب لشکر اسلام کفار کے شہر کے قریب پہنچا تو کفار خوف سے ڈر گئے اور وہ بھاگ گئے، صرف ایک شخص باقی رہا جو چھپ کر کے حضرت عمار بن یاسر کے خیمے میں آ گیا تھا اور امان حاصل کر لی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے امان عطا کی۔ صبح کے وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں آیا اور وہ امان لے کر آیا، لیکن صبح کے وقت جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کے مال کو مال غنیمت میں بھیج دیا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی امان کی جب خبر دی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے رہا نہ کیا، بلکہ جب انہیں خبر ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں امیر ہوں، اس وقت اس لشکر کا میں امیر ہوں، تم نے میری اجازت کے بغیر اس کو امان کیوں دی؟ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو حضرت خالد بن ولید نے نہ مانی، اس لیے کہ اس وقت وہ امیر بن کر آئے تھے لشکر کے۔ تو امان تو حضرت خالد بن ولید سے لینی چاہیے، لیکن وہ بندہ ایک سپاہی سے جو اس وقت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سپاہی بن کر آئے تھے ان سے امان حاصل کی، تو امیر اس وقت خالد بن ولید تھے، انہوں نے ان کی امان کو رد کر دیا۔ جب لشکر اسلام فتح و ظفر کے ساتھ مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا تو یہ معاملہ بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیش ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امان قائم رکھی اور قیدی کو چھوڑ دیا۔ یہاں پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لشکر امیر بن کر گئے تھے، وہ ان کے امان کو نہ مانی اور اس کو قید کر دیا اور اس کے مال کو مال غنیمت میں بھیج دیا۔ لیکن جب یہ معاملہ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ پہنچا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کی امان کو قائم رکھی اور اس بندے کو جو کافر تھا آ کر امان حاصل کی تھی اس کے امان کو قائم رکھی
اور اس بندے کو چھوڑ دیا، اور آئندہ کے لیے حکم دیا کہ اے لوگوں سن لو، امیر کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو امان نہ دے، کیونکہ یہ آقا کی مہربانی تھی، جو چاہے وہ حکم فرما دے وہی قائم ہو جائے۔ تو آپ نے اس وقت یہ فرما دیا کہ اے صحابہ سن لو، جو لشکر کا امیر بن کر جائے اس کے اجازت کے بغیر کسی کو کوئی حکم نہ دو، اور نہ ہی کسی کو تم امان دو، اور نہ ہی تم اس امیر کے بغیر کوئی کام کرو۔ اس پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ طعن آمیز بات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کہی، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر اس مجلس پاک کا احترام نہ ہوتا تو اس غلام کو میں جواب دیتا۔ حضرت عمار یہ ہاشم بن مغیرہ کے غلام تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے خالد، عمار کی رضا میں خدا کی رضا ہے، عمار کی خوشی میں خدا کی خوشی ہے، اور عمار کے غضب میں خدا کا غضب ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے معافی چاہی۔ ذرا سوچے، ایک سپاہی تھے، اور اس وقت خالد بن ولید وہ امیر بن کر گئے تھے، جو حکم دیتے انہیں کرنا ہوتا، لیکن یہ نبی کے تعلیم یافتہ سپاہی اور وہ لشکر تھے اور امیر تھے جنہیں نبی نے یہ تعلیم دی تھی، امیر ہو کر ایک سپاہی سے وہ معافی چاہتے ہیں۔ ذرا سوچیں ادب کا مقام کیا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کو مقام ادب سکھاؤں، آپ کو مقام ادب کے متعلق بتاؤں، اسلام میں ادب کا مقام کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب حضرت خالد بن ولید عمار سے معافی چاہی تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو حکم مانو اللہ اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں۔ حضرات محترم، آج کا موضوع ہے اسلام میں ادب و تعظیم کا مقام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شاعر اللہ کے ادب و تعظیم کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 11 میں یہ آیت کریمہ ارشاد فرمائی رب نے، اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے، دلوں کا تقوی ہے۔ آیت کریمہ سے صاف ظاہر اور ثابت ہے کہ شعائر اللہ کا ادب اور تعظیم اسلام کا ایک بڑا حصہ ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے آقا کریم مصطفیٰ رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے نزدیک ادب و تعظیم کا کیا درجہ ہے؟ تو محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام کلہ ادب، آپ نے فرمایا کہ اسلام مکمل ادب ہے۔ بندہ ادب کر لے تو اسلام کو مکمل کر لیتا ہے، لیکن آج ہم میں ادب نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ بیٹا باپ کا ادب نہیں کرتا، بیٹا ماں کی ادب نہیں کرتا، بیٹا شاگرد وہ استاذ کا ادب نہیں کرتا، چھوٹے بڑے کے ادب نہیں کرتے، اور یہ حال اس کا برعکس کیا جائے تو بڑے چھوٹے پر بھی شفقت نہیں کرتے۔ تو لہٰذا ادب کا مقام جب تک اپنے اندر قائم رکھو گے تمہیں اسلام کا پورا مکمل فائدہ حاصل ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسلام مکمل ادب ہے، اور ہمارے اسلام میں بے ادبی کی کہیں گنجائش نہیں ہے۔ حضرات محترم، ہر چیز کی تعظیم اس کے مناسبت کی وجہ سے
جتنا اس کا تعظیم ہے اسی طریقے سے کی جائے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور تعظیم یہ ہے کہ ان کے حکم پر عمل کیا جائے اور ان کی نافرمانی سے باز رہا جائے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں آتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتا ہے بندہ وہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ کعبہ معظمہ کا ادب یہ ہے کہ اس کی طرف پاؤں نہ کیا جائے اور منہ یا پشت کر کے پاخانہ یا پیشاب نہ کیا جائے۔ مسجد کا ادب یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اس میں داخل نہ ہوا جائے، اس میں نہ جایا جائے اور اس میں دنیاوی گفتگو سے نہ کرے، دنیا کی باتیں کرنے سے پرہیز کرے۔ ماہ رمضان کا ادب یہ ہے کہ اس مہینے میں روزہ و تلاوت قرآن کا پابند رہے، اور اگر معذور ہو تو روزہ نہ بھی رکھے تب بھی سب کے سامنے کھانے پینے سے وہ باز رہے۔ اور قرآن کریم کا ادب یہ ہے کہ وہ خاموشی سے اسے سنے اور با ادب اس کی تلاوت کرے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث پاک میں یہ آیا ہے، حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واصحابہ حولہ کانما علی رؤوسہم الطیر۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں، یعنی حضرت اسامہ پر فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوا اور صحابہ آس پاس بیٹھے تھے ایسے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ صحابہ حضور کی بارگاہ کا اس قدر ادب کرتے تھے کہ وہ ایسے بیٹھتے تھے کہ ان کے سانس بھی نہیں نکلتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے کہ اگر ان کے سروں پر پرندے بیٹھ جائیں تو انہیں اس کی بھی خبر نہ ہو، اتنے خاموشی کے ساتھ حضور کی بارگاہ کی ادب کرتے تھے۔ محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھنا ہے اور بارگاہ مصطفیٰ کا ادب و احترام سیکھنا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے سیکھیے اور ملاحظہ فرمائیے۔ اب دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب کیا تھا۔ محبوب مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب کا یہ عالم تھا کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، مصلی مصطفیٰ پر آپ تھے، اس وقت آپ نماز پڑھا رہے تھے کہ درمیانی نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے، اور نماز کے بعد جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو ثابت رہتا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، یعنی رسول نے حکم دیا تھا کہ صدیق تم نماز پڑھاؤ، اور میں جب تشریف لایا تو تمہیں کس چیز نے روک دیا اور تم پیچھے ہٹ گئے؟ جب یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو اس وقت ان کی محبتوں کا کیا کہنا، کہتے ہیں فقال ابو بکر ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کو لائق نہ تھا کہ نماز پڑھائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ کہتے ہیں ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ کیا مجال کہ حضور کے ہوتے ہوئے حضور کے آگے بڑھ کر میں نماز پڑھاؤں، ابو بکر کی کیا مجال ہے؟ یہ صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کیا کرتے تھے۔ اسلام میں ادب کا کیا مقام ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ غور کرو، یاد رکھو کہ محبوب خدا کے محبوب مصطفیٰ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے محبوب جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جیسی افضل عبادت میں بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا خیال رکھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر وہ حالت نماز میں مصلی سے پیچھے آ گئے۔ اسی ادب نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب و خلیفہ بنے، اور بعد وصال پہلوے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں مدفون ہوئے، اور قیامت تک کے لیے یار مزار بن گئے۔ اعلیٰ حضرت اسی کو کیا خوب طریقے سے کھینچ کر کہتے ہیں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبا میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ آپ کا یہ ادب حضور کی بارگاہ میں تھا، حضور کے بارگاہ کی یہ ادب کی وجہ سے آپ اتنے محبوب ہوئے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما ہے۔ آپ ذرا سوچیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف کا ادب و احترام کیسے کرتے تھے؟ صحابہ حضور کی بال شریف کا اہتمام کیسے کرتے تھے؟ ذرا آپ سوچیں، آج ہمارے ملک، ہمارے مساجد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بال مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ بعض ایسی مسجدیں ہیں خاص کر شہروں کے اندر، لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہاں بھی بے حرمتی کرتے ہیں، ادب کو قائم نہیں رکھ پاتے۔ لیکن صحابہ کی شان اور ان کا ادب حضور کی بارگاہ کی کس طریقے سے کیا کرتے تھے، ذرا سوچیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف کا ادب و احترام بہت ہی شان و شوقت سے کرتے تھے، اور محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موئے مبارک کو دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے، اور اسے ملاحظہ فرمائے کہ حدیث پاک کے حدیث شریف کی یہ روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والخلاق یحلقہ وأطاف به اصحابہ فما یریدون ان تقع شعرة الا فی ید رجل۔ اب فرماتے ہیں یعنی بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جبکہ حجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بنا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ اس کے چاروں طرف ارد گرد وہ پھر رہے تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، رأیت رسول اللہ، میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، والحلاق یحلقہ، جس وقت حجام نائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو بنا رہا تھا، وأطاف به اصحابہ، تو اس وقت حضور کے ارد گرد آپ کے صحابہ گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے، اور اس خیال میں رہتے تھے کہ کوئی بال شریف گرے مگر کسی کے ہاتھ میں، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بال شریف زمین پر نہ گرنے پائے۔ یہ ان کا ادب تھا حضور کے ایک جسے حضور کو جس چیز سے نسبت ہو جاتی تھی صحابہ اس کی بھی ادب کیا کرتے تھے۔ وہ اس خیال میں گھومتے تھے کہ حضور کے بال مبارک زمین پر نہ گرے۔ اس وجہ سے صحابہ اکرام حضور کے ارد گرد گھوما کرتے تھے۔ کس شان کا ادب تھا! اور جب بال شریف کے ساتھ ادب و محبت کا یہ عالم تھا تو خود آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے ساتھ ادب و محبت کا کیا عالم ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ یہ ادب صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی کیا کرتے تھے۔ ادب کا معیار یہی ہے۔ اسلام نے ادب کس طریقے سے سکھایا ہے، قربان جائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ پر۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک مدینہ طیبہ میں رہے،
مگر کبھی پاخانہ اور پیشاب نہ کیا اور نہ ہی اپنے پاؤں میں جوتے اور چپل پہنے۔ حضرت امام مالک کون ہیں؟ 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں حضرت امام مالک۔ 40 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ طیبہ میں رہے، لیکن نہ کبھی پاخانہ، نہ پیشاب اور نہ ہی چپل پہن کر آپ اس روئے زمین پر چلے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر شریف کیا جاتا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور جھک جاتے، اور ادب و تعظیم کی وجہ سے وہ یہاں تک کہ کچھ لوگوں پر یہ گرا گزرا تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لو رأیتم ما رأیت لما انکرتم علی ما ترون، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا مقام جانتا ہو، اگر تم جانتے تو ہرگز تم اس بات کی انکار نہ کرتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہ کر اور تم اس طریقے سے کرتے ہو۔ جب لوگوں نے اس حال کو دیکھ کر امام مالک سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو وہ خود کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کو جانتے تو جیسا میں کرتا ہوں اس بات سے تم انکار نہ کرتے، حالانکہ میں جانتا ہوں حضور کا مقام کیا ہے، اس لیے میں کرتا ہوں۔ یہ شفا شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے لیوانوں۔ تیسری بات یہ کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اگر کوئی شخص مسئلہ دریافت کرنے آتا، کیونکہ وہ ایک فقہ کے ایک امام تھے خود، کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو اسی وقت اس کو مسئلہ بتا دیتے، اور اگر کہتا کہ حدیث شریف پوچھنے آیا ہوں تو آپ غسل فرماتے اور نئے کپڑے پہنتے، عمامہ شریف باندھتے اور خوشبو لگاتے، اور آپ کے لیے ایک خاص کرسی بچھائی جاتی، اس پر بیٹھتے اور نہایت ادب و وقار کے ساتھ حدیث شریف بیان فرماتے، اور جب تک حدیث شریف بیان فرماتے رہتے خوشبو سلگتی رہتی تھی۔ یہ حضور کی باتیں ہیں، حضور کے شہر میں رہ کر اگر کوئی مسئلہ پوچھے تو چلو مسئلہ بتا دیتے تھے اسی وقت، لیکن کوئی بندہ جب حضور کی حدیثیں پوچھنے آتا، آج ہمارے یہاں کا ماحول ہے کہ غسل کا تو پتہ ہی نہیں، وضو ہے بھی یا نہیں ہے، اور بندہ ایسے ہی حضور کی باتیں کرتا ہے۔ لیکن کتنا ادب وہ کرتے تھے کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھے تو بتا دیتے، لیکن جب حدیث پوچھتا کوئی تو آپ غسل فرماتے، غسل کرنے کے بعد وہ عمامہ پہنتے، نئے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، جب تک آپ حدیث کو بیان کرتے اس وقت تک خوشبو کو سلگائی جاتی تھی، مشک آتی رہے۔ یہ ادب تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی۔ حضور جو بات فرما دی ہے اس بات کو اگر بیان کرتے تو اتنے ادب و وقار کے ساتھ بیان کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں حاضر تھا اور آپ حدیث پاک بیان فرما رہے تھے کہ آپ کو بچوں نے یا آپ کو کوئی ایسی حاجت آئی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کو بچھو نے 16 یا 17 مرتبہ کاٹا۔ حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کون؟ شفا شریف کی، اور فرما کون رہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے میں اس وقت حاضر تھا، اور اس وقت وہ حضرت امام مالک حضور کی حدیثیں بیان فرما رہے تھے، اور آپ کو بچھو نے 16 یا 17 مرتبہ کاٹا۔ آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، مگر آپ نے حدیث بیان کرنے کو قطع نہ کیا، بند نہ کی، اور جب حدیث شریف بیان کر چکے تو میں نے حال معلوم کیا تو فرمایا کہ آج میرے حدیث بیان کرنے میں بچھو نے 16 یا 17 مرتبہ کاٹا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ادب کے باعث صبر کے ساتھ حدیث بیان کرتا رہا۔ میں یہ گوارا نہ کیا کہ حضور کی باتوں کو
میں بند کر دوں اور میں اپنے درد کی طرف متوجہ ہوں، نہیں، میں حضور کی حدیثیں بیان کر رہا تھا اور حضور کی حدیث میں بند کروں یہ مجھے گوارا نہیں۔ یہ ادب و تعظیم تھی ہمارے بزرگوں کی کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں کس طریقے سے وہ باادب ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم کو بھی بزرگوں کی اتباع میں اپنے مشفق نبی اور مہربان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا مکمل ادب و احترام کرنا چاہیے، کیونکہ بے ادب بد نصیب کو خدا ہی جانے، با ادب بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ بے ادب بد نصیب کو خدا ہی جانے، با ادب بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بزرگوں کا ادب تھا۔ صحابہ کس طریقے سے ادب کیا کرتے تھے اور ان کے بعد بزرگان دین ہمارے اکابر علماء کس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی ادب کرتے تھے۔ قرآن و حدیث کے فرمان اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور بزرگان دین کے اقوال و احوال سے روشن سے زیادہ ظاہر اور ثابت ہوا کہ ادب و احترام کرنے والے بڑے خوش نصیب اور اللہ والے ہوا کرتے ہیں، اور ادب کرنے والے کس قدر نوازے جاتے ہیں۔ اب ذرا سنیں، حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت بڑا گنہگار تھا، جس نے 200 یا 300 برس یا اس سے کم تقریباً 200 ہی برس تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ جب وہ شخص مر گیا تو لوگوں نے اس کو ایسی جگہ میں پھینک دیا جہاں شہر کی گندگی اور کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا تھا۔ وہ 200 برس تک اللہ کی نافرمانی کی تھی، اور اس وجہ سے لوگوں نے اسے کوڑے کی کرکٹ کی جگہ پر پھینک دیا مرنے کے بعد۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اس شخص کو گندگی جگہ سے اٹھا کر لاؤ اور اس کو غسل دے کر اس کی نماز جنازہ پڑھو اور قبرستان میں دفن کرو۔ ذرا سوچیں، ایک نافرمان بندے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ حکم دے رہا ہے جاؤ اسے اٹھا کر لاؤ اور غسل دے کر ایک قبرستان میں دفن کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، بنی اسرائیل گواہی دیتی ہے کہ وہ شخص 200 برس تک تیری نافرمانی کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سچ ہے، لیکن اس کی عادت تھی جب وہ تورات کھولتا تھا اور وہاں وہ جب دیکھتا تھا وَنَظَرَ اسم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبلہ ووضعہ علی عینہ وصلی علیہ فشکرت ذلک لہ وغفرت ذنوبہ وزوجتہ 70 حورا۔ فرماتے ہیں کہ اور میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو دیکھتا تھا توریت میں تو اس کو چوم کر آنکھوں پر رکھ لیتا تھا اور ان پر درود پڑھتا، اس لیے میں نے اس کو بخش دیا اور 70 حوریں اس کے لیے اس کے نکاح میں دے دی ہے۔ ذرا سوچیں، حضور کے نام مبارک کا ادب، بنی اسرائیل کا وہ بندہ ہے، 200 برس تک لوگ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، لیکن رب فرماتا ہے جب وہ توریت کھولتا تھا اور میرے محبوب کا نام آتا تھا، اسم محمد جب میرے محبوب کا نام آتا تھا تو اسے وہ چوم کر آنکھوں پر لگاتا تھا اور درود پڑھتا تھا۔ اس کی وجہ سے، اس بنا پر میں نے اسے بخش دیا اور اس کے لیے میں 70 حوروں سے اس کا نکاح کر دیا ہوں۔ اسے اٹھا کر بہرحال قبرستان میں دفن کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محبت اور ادب کتنی بڑی نعمت ہے کہ 200 برس کا گنہگار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا ادب و محبت کرنے اور چومنے کی وجہ سے بخش دیا گیا اور وہ شخص جنتی ہو گیا۔
تو تاریخ اسلام میں نیک اور متقی بادشاہ اور امیر کم ہوئے ہیں، انہیں نیکوں میں حضرت محمود غزنوی بادشاہ کا نام ہے۔ ذرا آپ سوچیں، قرآن کریم کے ادب سے جنت کیسے ملتی ہے؟ وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام مبارک کی ادب کرتا تھا تو جنت حاصل کر گیا۔ اب سنیں قرآن کریم کی ادب کرنے پر جنت کس طریقے سے ملتی ہے۔ اب تاریخ کا مطالعہ کریں تو متقی بادشاہوں میں بہت کم امیر گزرے ہیں، لیکن ان میں سے، ان نیکوں میں سے حضرت محمود غزنوی بادشاہ کا نام بھی روشن ہے، اور ایسے روشن ہے کہ بندہ آج بھی جب یاد کرتا ہے ہندوستان کے حالات کو، تاریخ کو، تو محمود غزنوی کے نام کو ضرور فہرست اول پر رکھتا ہے۔ حضرت محمود غزنوی یہ بادشاہ اپنے خاص کمرے میں تشریف لائے۔ اس وقت یہ بادشاہ تھے، جب یہ اپنے خاص کمرے میں تشریف لائے کہ آرام کریں تو دیکھا کہ اللہ کا کلام قرآن مجید طاق میں رکھا ہوا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ میں اس کمرے میں پاؤں پھیلا کر آرام کروں جس میں قرآن کریم رکھا ہے۔ اٹھے اور قرآن کریم کو دوسرے کمرے میں رکھ آئے۔ پھر خیال آیا کہ تم نے کیا کیا اے محمود غزنوی، یہ ادب کے خلاف ہے۔ ادب تو یہ تھا کہ تم کو دوسرے کمرے میں جا کر سونا چاہیے اور کلام الہی قرآن کریم کو اپنی جگہ پر رہنے چاہیے۔ پھر اٹھے اور قرآن کریم کو لا کر پہلے والی جگہ پر رکھا اور خود دوسرے کمرے میں جا کر سوئے۔ قرآن کریم کا یہ ادب اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا، اور انتقال کے بعد خواب میں دیکھا گیا تو بہت خوش نظر آئے۔ تو سوال کیا گیا کہ مرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ تو حضرت محمود غزنوی علیہ الرحمہ نے جواب دیا کہ میں قرآن کریم کے ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، اور اس وقت مجھے جنت نصیب ہوئی۔ صرف قرآن عظیم کی ایک رات تعظیم کی تھی۔ آج ہمارے گھروں کا حال اگر ہم اپنے گھروں کا سروے کریں تو پتہ چلے گا کہ کتنے سال گزر گئے ہیں قرآن کریم طاق میں رکھے اس پر کتنے دھول اور مٹی جم گئے ہیں۔ ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم قرآن کو اٹھا کر اس کی تلاوت کر سکیں، اس کے اوراق کو پلٹ سکیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ساری تکلیفیں ہم پر آتی ہیں، ساری مصیبتیں ہمارے گھر آتی ہیں۔ میرے بھائی، قرآن سے اگر تو رشتہ مضبوط کر لیتا تو اس کی برکتیں اس طریقے سے آتی جہاں تو گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال ادب و احترام خوش نصیب حضرات ہی کرتے ہیں، اور ادب و احترام کے صلے میں اللہ تعالیٰ اس شخص کا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے جو بندہ ادب کر لیتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں آج کل، بلکہ آج کا حالات یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو بندہ اپنے ہی کام میں مشغول رہا کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا اذان کے ادب سے بھی جنت مل سکتی ہے۔ ملکہ زبیدہ بادشاہ ہارون رشید کی بیوی، کون نہیں جانتا، بہت مشہور ہیں، محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی نیک خاتون تھی زبیدہ خاتون، بہت ہی نیک خاتون جو حضور سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ ایک روز کی بات ہے کہ ملکہ زبیدہ نے پینے کے لیے پانی طلب کیا۔ خادمہ نے پانی کا گلاس لا کر حاضر کیا۔ خادمہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس اپنے ہاتھ میں لے ہی لیا تھا کہ اتنے میں اذان کی آواز آئی، فوراً پانی کا گلاس رکھ دیا اور اذان سننے لگی اور اس کا جواب دینے لگی۔ اذان کا ادب کیا اور اس وقت تک پانی نہ پیا جب تک اذان ہوتی رہی۔ حضرت زبیدہ رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا جب انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت زبیدہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہیں، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ درجہ کس وجہ سے نصیب ہوا ہے؟ تو حضرت ملکہ زبیدہ نے جواب دیا کہ اذان کی ادب سے نجات و بخشش اور جنت ملی ہے مجھے، صرف میں نے اذان کی ایک دن احترام کی تھی، اس کی وجہ سے رب نے مجھے بخش دیا اور جنت عطا فرما دی۔ علماء کے بیان میں سنا گیا ہے اکثر
کہ حضرت زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہر کے بازار سے گزر رہے تھے اور سارا شہر آپ کے ادب و احترام میں دست بستہ کھڑا تھا، ایک طوائف اپنے یاروں کے ساتھ کوٹھے پر بیٹھی تھی، آواز کانوں میں پڑی کہ اللہ کے ولی حضرت زکریا ملتانی علیہ الرحمہ تشریف لا رہے ہیں، تو ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ جب یہ آواز سنی کہ ادب سے کھڑے ہو جاؤ، تو اتنا سننا ہی تھا کہ اس طوائف نے یاروں کی محفل کو چھوڑا اور بڑی تیزی کے ساتھ اوپر سے اتر کر نیچے آ گئی اور دروازے کے آڑ سے اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت زکریا ملتانی علیہ الرحمہ کا دیدار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت زکریا ملتانی علیہ الرحمہ تشریف لے گئے اور وہ طوائف اپنی جگہ پر پہنچی تو اس کے یاروں نے اس سے پوچھا کہ اگر اللہ والے کا دیدار کرنا تھا تو مکان کے اوپر سے دیدار تو زیادہ آسان تھا، نیچے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو طوائف نے جواب دیا کہ صرف دیدار ہی مقصود نہ تھا بلکہ اللہ کے ولی کا ادب کرنا بھی مقصود تھا۔ میں گندی بندی ہوں، بہت گنہگار ہوں، میں طوائف ہوں اور اوپر رہوں، یہ مجھے گوارا نہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا پاک اور نیک بندہ جو نیچے چلے، میں گنہگار اوپر رہوں اور وہ بندہ نیچے چلے، یہ مجھے گوارا نہ ہوا، اس لیے میں نیچے حاضر ہو گئی کہ اللہ والے کا ادب بھی ملحوظ رہے اور دیدار بھی ہو جائے۔ اس طوائف کا انتقال ہو گیا تو ایک اللہ والے نے خواب میں اسے دیکھا کہ وہ طوائف جنت میں ہے، تو اس سے معلوم کیا کہ کون سی نیکی تم نے کی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم کو جنت نصیب کی۔ تو طوائف نے جواب دیا کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں دنیا کی دلدلوں میں پھنسی تھی، طوائف تھی، میں گناہ کرتی تھی اور لوگوں کو گناہ کی طرف مائل بھی کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ولی حضرت زکریا ملتانی کے ادب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بخش دیا اور جنت میں میرا مکان بنا دیا۔ ذرا آپ سوچیں کہ ایک ولی کی بھی اگر تعظیم و ادب کر لے تو اللہ اگر راضی ہو جائے تو جنت عطا فرما دیتا ہے، ساری گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ذرا آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب نے چمکایا، تابعین علیہم الرضوان کو صحابہ کرام کے ادب نے چمکایا۔ ہمارے پیران پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ادب سے ہی آدمی سنورتا ہے۔ ہند کے راجا پیارے خواجہ حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ معین الدین کو جو کچھ ملا ہے وہ پیر و مرشد کی خدمت اور اس کے ادب سے ملا ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا وہ نبی اور آل نبی کے ادب سے اعلیٰ حضرت بنے اور چمک گئے، کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جب بندہ ادب کر لیتا ہے، آج اگر استاذ کا ادب کر لے تو علم میں نکھار آ جائے، اگر والدین کا ادب کر لے تو اس کے اعمال میں نکھار آ جائے۔ بندہ ادب کر کے تو دیکھے، بندہ عمل کرنا شروع کر دے، اس پر جب ادب و احترام کرنا ایک دوسرے کا شروع کر دیتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت کو خود بخود ڈال دیتا ہے۔ اسے اپنی پہچان کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف وہ اپنے ادب کے ذریعے سے ہر دلوں پر راج کرنے لگتا ہے۔ صرف ادب کرے، ادب و احترام کا معیار قائم کرے، جس کی وجہ سے تمہارا دنیا اور آخرت سب سنبھل جائے گی۔ ایک دوسرے کا ادب کریں، قرآن و حدیث کے ادب کو سمجھیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کو سمجھیں، اللہ کے حکم کو سمجھیں اور ہر اس چیز کے ادب کو سمجھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ تو آپ جب ان چیزوں کے ادب کو سمجھیں گے اور اسے ادب ہو جائیں گے ان چیزوں کے ساتھ، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ادب با ادب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔